اکثر لوگوں کا ایک سوال آتا ہے کہ کیا اللہ واقعی تہجد سے معجزے کرتا ہے، اور ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ ہماری تہجد کی مانگی ہوئی دعاؤں پر راضی ہے یا نہیں؟ وہ ایسی کون سی نشانیاں ہیں؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بھلا یہ کون ہے جو بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے، کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور بھلا کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب اللہ تو کرتا ہے، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے تمہارا؟ ہرگز نہیں، مگر تم کم غور کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ خدا کی خدائی کا کارخانہ تو اتنا وسیع و عظیم ہے کہ اس کی ساری وسعتوں کا تصور تم کبھی جان نہیں سکتے۔ دیکھو، اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، اور کسی من پسند چیز کا نام لینا تمہیں بے چین رکھتا ہے، اور تمہارا دل شدت سے کسی معجزے کی تلاش میں رہتا ہے، تو یاد رکھو وہ وقت جب ایک مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا تو لوگ انہیں طعنہ اور تشنیع کا نشانہ بناتے تھے کہ تمہارا محبت کرنے والا اللہ تمہیں بھول گیا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر غم کی کیفیت طاری تھی کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں اور چوٹیوں پر چڑھ کر شدید غم سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے، تو جانتے ہو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے تھے ان آنے والے بہترین دنوں کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون آ جاتا تھا اور اضطراب کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی تھی۔ تو اگر آج تمہاری زندگی کسی وجہ سے حبس زدہ ہو گئی ہے تو یاد رکھو بہت جلد اللہ وہ باد نسیم بھی چلائے گا جو تمہارے دل کو ہمیشہ کے لیے سکون سے بھر دے گا۔ اور جانتے ہو قبول دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی تم اللہ سے مانگتے ہو وہ صرف ایک قطرہ ہوتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی چیز سے تم مانگتے ہو، جبکہ کچھ وقت میں ہی اللہ تمہارے نصیب میں کوئی خاص چیز، کوئی بڑی حاجت تمہارا مقدر کرنے والا ہوتا ہے، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن خود کہتا ہے تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، اور بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تہجد میں مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کر لے، تو اس سے پہلے ان دو چیزوں کو ضرور جان لو کہ یاد رکھو اللہ نے تمہارے بارے میں جو مشیت فرمائی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ تمہیں انتخاب اور اختیار کی آزادی بخشی ہے، اور اپنی پسند کے مطابق راہوں پر چلتے رہنے کی قدرت دی ہے، تاکہ جو دو راستے تمہارے سامنے غیر شر کے ہیں، ان میں جن راہ پر تم اپنے لیے پسند کرو اس پر چل سکو، تاکہ ہر ایک جو کچھ بھی پائے اپنی کوشش کے نتیجے میں ہی پائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور یہ اسی کی مہربانی ہے کہ وہ تم کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جس میں تمہاری بربادی ہے۔ جانتے ہو جو محبتیں اللہ کی حدود کو توڑ کر کی جائے وہ ایک دن تمہیں بھی توڑ کر رکھ دیتی ہے، کیونکہ محبت وفا اور جفا کا وہ کھیل ہے جس میں شیطان تمہیں ایک حسین اور خوبصورت سفر کا جھانسا دے کر تمہیں اللہ سے جفا کے تاریک راستوں میں دھکیل دیتا ہے، مگر وہ ارض و سما کا مالک پھر بھی اپنی محبت سے بھرا خوبصورت بادل تم پر برسانے کا منتظر رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بے شک اگر تیرا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہوگی،
اور اگر تم ڈھونڈتے رہے ہو وہ نشانی جو تمہیں معجزات تک لے جائے تو جان لو کہ جب تم اپنی امیدوں کے ٹوٹنے سے کمزور پڑنے کی بجائے اللہ کی محبت سے جڑ کر مضبوط اور مطمئن رہتے ہو کہ اللہ ہی کافی ہے، تو وہ رحمان تمہاری زندگی میں حیران کن معجزوں کی وہ راہیں ہموار کرتا ہے جو تمہیں بہترین اور خوبصورت منزلوں تک پہنچاتی ہے۔ اور جانتے ہو جب اللہ تمہاری تہجد میں مانگی دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے تو یہ خاص نشانی بھی ضرور ظاہر کرتا ہے جب تم اپنے مقاصد اور اپنی حدود میں تجاوز نہیں کرتے اور تمہارا یقین اور توکل ہمہ وقت اللہ ہی کی ذات سے وابستہ رہتا ہے، تو جان رکھو اللہ تمہاری محبت ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو خود خیر کو لبیک کہتے ہیں۔ جان رکھو تمہارے یقین کی جڑیں جتنی گہری ہوں گی تمہارے رب کی عطائیں اتنی ثمردار ہوں گی۔ مطمئن ہو جاؤ تمہارے سجدے اور تمہارے آنسو ان قریب تمہاری متلاسی آنکھوں کو وہ نظارے کروائے گی جس کی تم تمنا رکھتے ہو۔ بہت جلد وہ مہربان اپنی رحمت کے تمام اسباب بنا کر اپنی عطاؤں کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا جو تمہاری زندگی کو خوبصورت رنگوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ ویورز، اگر میری ویڈیو سے کچھ بھی آپ کو اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔